اس ویڈیو میں شامل لوگ ہم سے مختلف ہیں، یعنی وہ معاشرے کے عام طور پر قبول کردہ جنسی ترجیحات کو قبول کرنے کے بجائے خلقی یا اساسی طور پر اپنے ہی جنس کے اور اپنے ہی جیسے افراد میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ شاید کچھ لوگوں کو وہ عجیب معلوم ہوں، لیکن وہ ان 3 سروں یا ایک آنکھ والی دیووں سے زیادہ عجیب نہیں جن کی کہانیاں ہم بہت شوق سے سنتے آئے ہیں اور اب بھی سائنس فکشن کی صورت میں سنتے اور دیکھتے ہیں۔ انسان نے جہاں خود کو اور اپنے انداز حیات کو ہمیشہ باقی سب لوگوں اور ان کے انداز حیات سے بہتر اور زیادہ موزوں خیال کیا ہے، وہاں وہ ایسے مقامات، لوگوں اور واقعات کے بارے میں جاننے کا مشتاق بھی رہا ہے جو ان جیسے نہیں۔ اس ویڈیو میں ایسے لوگ شامل ہیں جن کے نام صدیوں تک سرگوشیوں میں لیے جاتے رہے اور جن کی جنسی امنگوں کے بارے میں بات کرنا ٹیبو ہے۔ بہرحال جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھیں گے، وہ جنسی ترجیحات میں ہم سے مختلف ہونے کے باوجود ہمارے ہیروز میں شامل ہوتے ہیں۔ ان میں ایسے افراد شامل ہیں جنہیں ہم ان کے مختلف کامیابیوں اور کارناموں کی وجہ سے قابل تقلید سمجھتے آئے ہیں۔ دنیا کا عظیم ترین فاتح سکندر اعظم، دنیا کا سب سے بڑا مصور اور موجد لیونارڈو ڈاونچی جس نے مونا لیزا تخلیق کی، عظیم ترین مصور اور بت تراش مائیکل اینجلو جس کا فن ویٹیکن سٹی کی شان ہے، عظیم فلسفی سقراط جس کے بغیر فلسفہ اور عقلی تحریک کی کوئی تاریخ مکمل نہیں ہو سکتی، دنیا کی پہلی معلوم خاتون یونانی شاعرہ سیفو، سلطنت روما کو عروج پر پہنچانے والا ہیدریان، کمپیوٹر لینگویج کی بنائی ڈالنے والا ایلن تورین، عظیم ترین فارسی شاعر حافظ شیراز جس کے اثرات آج بھی اردو شاعری میں سب سے زیادہ ہیں، ولیم شیکسپیئر جو آج کی سب سے بڑی زبان انگریزی کے سرتاج ہیں، حقوق نسواں کے جدید تحریک کے بانی میری وولسٹونکرافٹ، اور اس کے علاوہ 19ویں اور 20ویں صدیوں کے عہد ساز موسیقار، مصور، فلم ساز، گلوکار، شاعر، ڈرامہ نویس، ادیب، سیاستدان سبھی اس فہرست میں شامل ہیں۔ اس ویڈیو کا مقصد ان افراد کی ہم جنس پرستی کو عظمت کا پیمانہ بنانا نہیں، بلکہ صرف یہ بتانا ہے کہ ہم سے مختلف ہوتے ہوئے بھی انسانیت کی تاریخ کا حصہ ہیں۔ اس ویڈیو کا اصل عنوان تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ ماضی اور حال کی نہایت پر اثر ہم جنس پرست مردوں اور عورتوں کی فہرست، لیکن لفظ پر اثر کے پیچھے بھی ایک تاریخ ہے۔ ایک مرتبہ ایک دوست نے ایک کہانی سنائی۔ وہ پیرس کے ایک کیفے میں کسی نوجوان سے ملا۔ وہ نوجوان اسے وجودیت پسند فلسفی زاں پال سارتر کی قبر پر لے گیا، جس کے ساتھ ہی حقوق نسواں کی علم بردار خاتون دانشور سیمون دی بوآبی دفن تھی۔ 2 سادہ سی قبریں، سارتر کی قبر ویران، غیر مزین شدہ اور نظر انداز کی ہوئی لگتی تھی، جبکہ سیمون کی قبر دنیا بھر سے آنے والے مداحوں کے چڑھائے ہوئے پھولوں، کارڈز، شمعوں اور اسی طرح کے دیگر چیزوں سے ڈھکی ہوئی تھی۔ یہ اس امر کا ثبوت ہے کہ سیمون نے دنیا پر سارتر کی نسبت زیادہ اثر ڈالا اور اس کی میراث اپنے ساتھی کی نسبت زیادہ جاندار عمیق اثرات رکھنے والی ہے۔ اثر سے میری مراد تبدیلی لانے، معیار اور کسوٹیاں تبدیل کرنے، نئے قابل تحقیق و توثیق خیالات اور نظریات پیش کرنے اور دوسروں کی زندگی کو متاثر کرنے کی صلاحیت ہے۔ لہٰذا اس فہرست میں شامل افراد کو اس بنیاد پر منتخب کیا گیا ہے کہ انہوں نے بالعموم تاریخ اور بالخصوص ہم جنس پرست مردوں اور عورتوں کی شناخت کو کس حد تک متاثر کیا۔ مثلاً سکندر اعظم نے دنیا کو عمیق انداز میں بدل کر رکھ دیا، چاہے یہ اثرات اچھے تھے یا برے۔ اس نے یونان اور فارس دونوں کے ثقافتی منظرنامے کو پہلے جیسا نہ رہنے دیا۔ وہ اس کرۂ ارض کی تاریخ میں شاید عظیم ترین سپہ سالار تھا۔ اس کی جنسی ترجیحات سے قطع نظر یہ بات تو طے شدہ ہے۔ چنانچہ سکندر اعظم کا اس فہرست میں مقام متعین کرتے وقت اس طے شدہ امر کے علاوہ اس کے ہم جنس پرستی کے کردار کو بھی مد نظر رکھا، جو تب سے لے کر آج تک کی دنیا کے تخیل میں دکھائی دیتا ہے۔ لہٰذا ایک عظیم سپہ سالار ہونے کے ساتھ ساتھ مردوں سے محبت کرنے والا مرد بھی ہے۔ یہ دونوں خاصیات ایک ہی ذات کی 2 رخ ہیں۔ البتہ میرا یہ مقصد فیصلہ دینا ہرگز نہیں کہ دنیا میں اور بھی سکندر ابھرنے چاہیے،
بلکہ وہ صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کی سرگرمیوں نے اس دنیا پر کافی اثر ڈالے جس میں آج ہم رہتے ہیں۔ اگر اس ویڈیو میں ہر اہم یا مشہور ہم جنس پرست کو شامل کیا جاتا تو شاید ان کی تعداد کئی سو تک پہنچ جائے۔ اس صورت میں جولیس سیزر، رچرڈ شیردل، فریڈرک اعظم، ٹی اے لارنس، مائیکل جیکسن کو بھی جگہ دینا پڑتی، اور شاید تب شہنشاہ بابر، سیدہ سرمد، شاہ حسین لاہوری، میر تقی میر، جوش ملیحہ آبادی وغیرہ کے بارے میں بھی یہاں سننے اور دیکھنے کو مل جاتا۔ شاید کچھ لوگ ایسا نہ کیے جانے پر زیادہ بہتر محسوس کریں۔ شکریہ۔